صوبہ سندھ پاکستان کا وہ صوبہ ہے جس کا ایک پارٹ کراچی کے قریب، یہ حدیث پڑھ رہا ہوں اصول کافی سے، ایک مومن رہا کرتا تھا جو روزانہ نہیں، ویک میں ایوری ویک وہاں سے مدینہ آتا تھا اور واپس پہنچ جاتا تھا اسی دن. ایوری منتھ وہ ایک عمرہ کرتا تھا ایک دن میں وہاں سے چلتا ہے کراچی تو نہیں، کراچی کے قریب، اور پہنچ جاتا ہے مدینے مکے دونوں جگہ اور عمرہ کر کے واپس. اور ایوری ایئر وہ حج پہ جاتا ہے، لیکن وہی 5 دن کا اس کا حج ہوتا ہے، چھٹے دن واپس اپنی جگہ. اور ایک عیسائی کو بڑا شوق ہوا کہ آخر یہ اس آدمی میں یہ طاقت کہاں سے آئی کہ وہ within 24 hours مکہ مدینہ جا کے عمرہ کر کے واپس آتا ہے. اور ایوری منتھ، وہ بہت انٹرسٹنگ حدیث ہے، تو جہاں پر وہ آدمی رہتا تھا، اب آج تو نہیں پتا کہاں رہتا تھا، لیکن ایک جگہ ہے، میں بھی وہاں پہ گیا، لیکن پہاڑ پر اتنی اونچائی پر ہے کہ میں ہمت ہار گیا. میں وہ ہائیکنگ وغیرہ کا عادی تو جوانی میں بھی نہیں تھا، یہ میں اپنی جوانی کی بات کر رہا ہوں، لیکن مجھ سے پہلے علامہ طالب جوہری علی اللہ مقامہ وہاں تک جا چکے تھے. یہ بات کر رہا ہوں 70s کی. تو خیر یہ سارا بہت انٹرسٹنگ ہوتا اگر میرے پاس ٹائم ہوتا. اس عیسائی کو بڑا شوق تھا یہ معلوم کرنے کا کہ اس آدمی کے پاس یہ پاور کہاں سے آئی، اور وہ پہنچ بھی گیا اور اس سے ملاقات بھی کر لی. تو اس آدمی نے کہا مدینے جاؤ، اور وہاں پہ ایک ہوٹل ہے دار مروان ہوٹل، وہاں اسٹے کرنا. اور یہ ہوٹل جنت البقیع کے پیچھے، اور اس ہوٹل کے باہر ایک دکان ہے لکڑی والے کی، اس لکڑی والے کے پاس پہنچ جانا اور اسے میرا ریفرنس دے کے یہ پوچھنا کہ وہ آدمی کہاں رہتا ہے جس سے میں ایوری منتھ ملاقات کے لیے کراچی سے مدینے آتا ہوں. یہ بات ہو رہی ہے 1300 سال پہلے کی. کوئی پلین ولین ایئر ٹریول یہ سب کوئی کنسپٹ ہی نہیں تھا دنیا کے پاس. گھوڑے اور گدھے اور خچر پہ لوگ چلتے تھے. مکے اور مدینے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. خود 7ویں امام کے حالات میں ہے کہ وہ پیدل عمرے پہ جاتے تھے، تو 1 سال فیملی کے ساتھ گئے تو 26 ڈیز لگے، 1 سال بغیر فیملی کے گئے تو 21 ڈیز. جب بیوی بچے ساتھ میں ہو تو زیادہ ٹائم لگتا ہے. یہ سب ہسٹری میں ہے، بہت ساری چیزیں پڑھنا تھی. خالی مکے سے مدینے میں 21 دن 21 ڈیز، اور یہ آدمی کراچی سے مدینے جاتا ہے ایوری منتھ. اچھا اب اس میں 1-2 باتیں اور بھی ہیں جو میں ابھی آپ کو وہ میرا اصل موضوع بنے گا. یہ حدیث مجھے نہیں پڑھنا تھی پھر بھی پڑھ لی. یہ بحار الانوار میں بھی ہے، یہ احسن المقال یعنی منتہی الاعمال میں بھی ہے، لیکن اصل سورس اس کا ہے اصول کافی، جو ہماری حدیث کی موسٹ فیمس بک. اور میں نے پھر عرض کیا کہ جہاں پر ہے وہ جگہ اب تک موجود ہے، لیکن ہے بہت مشکل جگہ. پہاڑیوں پر بہت اوپر چڑھنا ہوتا ہے، آدمی کی ہمت جواب دیتی. وہ ایک کیو میں رہتا ہے، کیو میں سے راتوں رات آتا ہے، مکے اور مدینے کی زیارت کر کے واپس چلا جاتا. تو اس نے کہا کہ اگر تم معلوم کرنا چاہو کہ پاور میرے پاس کیسے آئی، میرے پاس اللہ کے کچھ نام ہیں، ان ناموں کی یہ طاقت. تو اس عیسائی کی بھی بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری، کتنا بڑا یہ عالم تھا اپنی قوم کا. تو یہ سب بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. تو اس عیسائی نے اس سے کہا کہ وہ کون سے نام ہے، کا وہ میں نہیں بتا سکتا، سیکرٹ، مجھے پابندی. لیکن تم پہنچ جاؤ مدینے میں جنت البقیع کے پیچھے دار مروان نام کا ایک ہوٹل ہے، اور اس کے باہر وہ ایک دکان ہے جہاں بوڑھا آدمی بیٹھتا ہے، چٹائیاں بنتا ہے، یہ اس کی دکان ہے، چٹائیوں کی دکان ہے. وہاں جاؤ گے اور اس کو یہ میرا ریفرنس دے کے بات کرنا اور کہنا کہ اس آدمی سے ملا دو. وہ عیسائی راہب کہتا ہے کہ میں وہاں پہنچا، اور اس نے کہا خبردار کسی کو نہ بتانا کس سے ملنے آ رہے، آج کل حالات بہت خراب ہیں، تمہاری جان چلی جائے گی. اور میں اسی طرح سے، یہ عیسائی تو ایک دن میں نہیں گیا، تو نارمل طریقے سے پہنچا مدینے میں، مروان ہوٹل میں جا کے اسٹے کیا. باہر نکلا اگلی صبح کو وہ دکان نظر آ گئی، بوڑھے کے پاس گیا، سارا ریفرنس دیا. تو بوڑھے نے کہا کہ مدینہ نہیں، مدینے کے باہر فلاں مقام پہ کنواں، وہاں پہ روزانہ وہ شخص آتا جو تمہیں یہ سیکرٹ بتائے گا، اور جس کی زیارت کے لیے وہ تمہارا دوست ہمیشہ سندھ سے وہاں پہنچتا. چنانچہ وہ پہنچا یہ عیسائی راہب. اب یہاں پہ ایک جملہ اور بھی ہے، وہ بھی میں بیان کر دوں. یہ اکیلا نہیں گیا تھا،
جیسے ابھی کیا پوپ گئے تھے نا, کیا جملے تھے پوپ کے ملاقات کے بعد. جب آیت اللہ العظمی آغا ثانی سے جو ملاقات کی تھی پوپ نے, 2 جملے تو ان کے اتنے مشہور ہو گئے کہ اس بچے کو بھی معلوم ہے, میں بھی برکت کے لیے دوہرا دوں. کہا کہ جیسے اس چہرے پہ نگاہ پڑی ایک ایسی اسپریچول پاور مجھے ملی. یہ پوپ کہہ رہا ہے جس کو عیسائیت دنیا کی سب سے بڑی اسپریچول پاور مانتی ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ ایسی اسپریچول پاور مجھے ملی اس شخصیت کو دیکھ کر, اور ایسا لگا کہ ایک نور نکل کے میری جانب آ رہا. کیونکہ جتنا کلپ آپ کے سامنے آیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ پوپ کی نگاہیں مسلسل آغا ثانی کے چہرے پہ تھی, ہٹ بھی نہیں رہی تھی, پلک بھی نہیں جھپک رہی, کہ ایک ایسا نور مجھے نظر آ رہا. یہ ہمارے مہاراجے کی شان. مجھے یاد ہے جب 40 سال پہلے امام خمینی پیرس سے ایگزائل ختم کر کے واپس تہران پہنچے تھے تو ایئر فرانس کے جس پلین میں آئے تھے تو اس کی ایئر ہوسٹس سے بعد میں انٹرویو لیا گیا کہ تم نے کیا فیل کیا اس وقت. کہا کہ مجھے تو یہ لگا کہ گاڈ ہمسیلف از سٹنگ دیئر, کہ مجھے لگ رہا ہے کہ خود اللہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. پورے سفر میں مجھے لگا جیسے میں اللہ کی زیارت کر رہی. یہ ہمارے مہاراجے کی شان اور وہ اخباریت ہے جو ان مہاراجے کو گالی دیے بغیر, توہین کیے بغیر, تہمت لگائے بغیر, لعنت کیے بغیر اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. غیر قدر کر رہے. یہی تو اہل بیت اطہار کے ساتھ ظلم ہوا جو آج ان کے غلاموں کے ساتھ ہو رہا. غیروں نے اہل بیت کی عظمت کو مانا, مسلمانوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا, جس کے لیے یہ حدیث بھی آ رہی ہے. یہ ابھی میں جب اتنی پڑھ چکا ہوں تو اسے کمپلیٹ کر ہی دوں. تو اب یہ ہے کہ یہ آدمی ادھر آیا لیکن اکیلا نہیں گیا, یہ اپنے ساتھ. اب عربی میں تو راہب اور راہبہ, ایک لیڈی پریس کو لے کے گیا, چاہے انگریزی میں نن ون کہتے ہیں لیکن اس سے اونچا اس کا اسٹیٹس تھا. اور پھر وہ سارے واقعات ہوئے. اس میں صرف یہ ہے کہ وہ بوڑھا آدمی جب اس کو بتا رہا تھا کہ کس کنویں پہ جانا ہے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, اس کی نگاہ پڑ گئی. امام کے ایک صحابی پر بلایا, کہا کہ یہ آدمی بہت ہی ٹرسٹ والا, یہ ایسا ریفرنس لے کر آیا, یہ ٹرسٹ والا ہے, جملے یاد رکھی, تم اسے لے جا کے امام سے ملا دو. یہ دونوں گئے اور وہ جو امام کے صحابی تھے انہوں نے ان کو ایک ڈسٹینس پہ روکا اور پھر امام سے جا کے اجازت مانگی. ایک جملہ کہا ہے امام نے, یہ بھی جملہ وہی ہے جو امام خمینی نے, وہ جو اٹلی کی ایک جرنلسٹ تھی اس کو انٹرویو دینے سے پہلے ایک کنڈیشن لگائی تھی. وہ یاد ہوگا آپ کو, بہت مشہور وہ جرنلسٹ تھی. اب وہ ساری چیزیں ملا کے پڑھوں گا تو مجلس تو ختم ہوگی ہی نہیں. خلاصہ اس کا یہ کہ امام نے اپنے صحابی سے کہا کہ اچھا اس بوڑھے نے بھجوایا, اچھا جا اس کو لے کر آؤ, لیکن اس کے ساتھ جو عورت ہے وہ عورت عام عورت نہیں, وہ پریسٹ ہے اپنی قوم کی, نن سے بھی ایک درجہ اس کا بلند ہے, راہبہ. کہا اس سے کہو لیکن وہ فل ڈریسنگ میں آئے گی, جس لباس میں وہ ہے اس لباس میں میرے سامنے نہیں آ سکتی. یہ امام معصوم ایک غیر مسلم سے جو شریعت کو مانتی بھی نہیں اپنی ملاقات اور زیارت کی کنڈیشن لگا رہے ہیں. آج بھی آپ جا کے دیکھتے ہوں گے نا کہ آپ کربلا جائیں, کہ آپ نجف جائیں, کہ آپ کاظمین جائیں, خواتین کو چاہے وہ کتنی ہی الٹرا موڈ کیوں نہ ہو لیکن عبایا پہن کر یا چادر پہن کر ہی حرم میں داخل ہونے کی اجازت دی جاتی. اور بعض لوگ الجھتے بھی ہیں کہ یہ ایک آدمی کا پرسنل میٹر ہے, لیکن امام کا یہ جملہ ہے اس روایت کے اندر کہ اس راہبہ. میں ذرا فاسٹ پڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے اور بچے تو ہوتے نہیں ہیں جن کے لیے ذرا پرابلم ہوتا ہے فاسٹ اسپیچ کو سمجھنا. امام نے کنڈیشن لگائی, کہا کہ اس کو فل ڈریسنگ کے ساتھ آنا پڑے گا, پورے حجاب کے ساتھ. تو باقاعدہ یہ جملہ ہے روایت کا کہ ایک اور تو کوئی پراپر چادر نہ مل سکی تھی, بوریوں کو پھاڑ کے جلدی سے ایک لباس بنا کے اس کو پہنایا گیا اور وہ پہنچی. اور پھر وہ تو پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. یہ مرد کی باری تو بعد میں آئی. تو خیر یہ کنڈیشن تھی. امام اپنی بارگاہ میں ایک غیر مسلم کو جو امام کی شریعت کو بھی نہیں مانتی لیکن انٹری کی شرط یہ لگا رہے کہ حجاب کرو. یہاں ہمارے اپنے مومن, جا کے دیکھ لیجئے کسی مومن کے گھر میں شادی ہو کتنی بے حجابی ہوتی, حتیٰ جو حجاب کا انتظام کرتے ہیں ان کی بھی بے حجابی ہوتی. کیا وہ جو کھانا سرو کرنے والے ویٹر تھے وہ سب کے محرم, یا ان کے لیے شریعت اس دن چینج, یا اس دن قانون کوئی اور خدا کا بن گیا؟ اور یہ تو ہو رہی ہے مذہبی لوگوں کی شادی, اور جو مذہبی ہے ہی نہیں. اور شادی کیا ہمارے یہاں کوئی فنکشن ہو, چاہے شادی ہو, چاہے برتھ ڈے ہو, چاہے ویسے ہی چند دوست مل کے بیٹھے ہوئے ہیں. باتیں بہت ہیں, ٹائم کم ہے, لیکن چونکہ بیچ میں ایک بات آ گئی کہ امام نے اس عیسائی راہبہ کو اپنے پاس آنے کی کنڈیشن یہ بتائی. وہ آئی, پہلے اس نے سوال کیا لیڈیز فرسٹ, اور وہ کنوینس ہو کے کلمہ پڑھ رہی ہے
اس کے بعد اس کی باری ہے. اور امام معصوم نے بہت لمبی حدیث ہے اور بہت انٹرسٹنگ ہے، لیکن اب جو باتیں ہیں اس کا تعلق کوئی کراچی سے نہیں. وہ تو صرف اتنا تھا کہ وہ آدمی رہتا وہاں تھا. ساتویں امام کا وہ صحابی جو پاکستان کے صوبہ سندھ کے ایک علاقے میں رہتا ہے، راتوں رات آتا. یہ اس حدیث کا ٹائٹل ہے، پڑھ لیجئے گا، ہر کتاب میں آپ کو مل جائے گی. لیکن پھر آخر میں بات یہ ہوئی کہ جب یہ امام کے بعد پہنچ گیا بہت سارے اور بھی تو اور بہت سارے اس نے سوالات کیے، باتیں کی، لیکن آخر میں اس نے یہ کہا، آخر میں اس نے نہیں کہا. امام نے اس سے پوچھا اب مجھے سوال کا جواب تم دو، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں نے تمام انبیاء کی کتابیں میمورائز کی. تورات بھی مجھے یاد ہے، انجیل بھی مجھے یاد ہے، زبور بھی مجھے یاد ہے، انبیاء کے صحیفے بھی مجھے یاد ہے. اور اس کا باپ بھی بہت بڑا اپنے زمانے کا پوپ تھا اور اس کی ماں بھی بہت ریلیجس تھی. کہ سارے میں نے صحیفے میمورائز کیے. تو امام نے کہا اب ایک بات بتاؤ، اللہ کے وہ کون سے نام ہیں جن کے ذریعے سے مانگی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، فوراً قبول ہو جاتی؟ فوراً قبول ہونا الگ چیز ہے، اس کا رزلٹ آنا الگ چیز. آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ آپ کو اولاد دے، لیکن آپ کو 9 مہینے ٹھہرنا پڑے گا. 9 مہینے سے پہلے اگر تیسرے مہینے اولاد ہو گئی تو آپ کو اپنی بیوی پر ہی شک ہونے لگے. تو ہر دعا قبول، یہ دو الگ الگ ٹرمز ہیں. قبول ہو گئی دعا، اس کا رزلٹ آنے میں ٹائم لگتا. خیر، یہ میں نے اس لیے ضمنی بات کہہ دی کہ بہت سارے لوگوں کو یہ حدیثیں آج ہی سنتے ہیں نا تو کنفیوژن ہوتا. اللہ کے وہ کون سے 7 نام جو ان کے ذریعے دعا مانگی جائے تو کبھی رد نہیں ہوتی؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، سارے صحیفے مجھے یاد. کہا اچھا یہ بتاؤ، وہ آدمی جو راتوں رات ہماری زیارت کے لیے آتا ہے اور واپس چلا جاتا، پرانے زمانے کی بات ہے جب گھوڑا اور خچر اور گدھا یہ فاسٹسٹ سواری ہوتی تھی، بس گھوڑے سے زیادہ فاسٹ اور کوئی سواری نہیں. اس نے کہا کہ یہی تو پوچھنے کے لیے میں اس کے پاس گیا تھا اور اس نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا. کہا سنو میں بتاتا ہوں، امام فرما رہے ہیں سنو میں بتاتا ہوں وہ 7 نام جن کے ذریعے مانگے جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. یہ اللہ کے نام ہیں اور یہی نام عطا کیے گئے تھے ہمارے جد کو. یہ ہے محمد، یہ ہے علی، یہ ہے فاطمہ، یہ ہے حسن، یہ ہے حسین، یہ ہے جعفر، یہ ہے موسیٰ. ائمہ طاہرین 14 معصومین، 14 ہیں پرسنالٹیز، نام ان کے ساتھ ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے اے حبیب لقد آتیناک سبعا من المثانی، ہم نے تمہیں 7 ایسی نشانیاں دی ہیں جو ریپیٹ ہوئی ہیں. یہ نام ریپیٹ ہوئے اور قرآن دیا، قرآن اور یہ برابر 7 نام. اور اس حدیث میں امام نے یہ وضاحت بھی کی کہ یہ 7 نام کیا ہیں اور ان ناموں کا سب سے پہلا وہ بینیفٹ بتایا جس کی وجہ سے آپ دعائے توسل پڑھتے ہیں.